السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے کل سورۃ ابراہیم کے پہلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کتاب نہیں نکال سکتی، بلکہ رسول کتاب کی مدد سے کتاب کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچا کر ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے زمانوں میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک پوائنٹ ایک ایسا ہے جو بار بار ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کے مطابق کفار ہر زمانے میں انبیاء کے منکرین ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک سچے نبی کی صداقت کا ایک ثبوت ہوتا ہے. ایک تو ثبوت وہ نبی خود لے کر آتا ہے، لیکن اس کے منکرین ان باتوں کو ریپیٹ کر کے جو پچھلے زمانے کے منکرین، پچھلے زمانے کے مخالفین کر چکے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتواصوا بہ، کیا یہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم بھی وہی کرنا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا. اور فرمایا کہ بل تشابہت قلوبہم، بلکہ ان کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں. جس طرح مومنین کے دل مشابہ ہوتے ہیں، اسی طرح منکرین کے دل بھی مشابہ ہوتے ہیں. اور یہاں سے وہ مثیل کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا مثیل نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن انبیاء کے بھی مثیل ہوتے ہیں، مومنین کے بھی مثیل ہوتے ہیں، اور کفار کے بھی مثیل ہوتے ہیں، اور وہ ہر زمانے میں آ کر ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو منکرین ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس ایک کامل کتاب موجود ہے، ایک اکمل شریعت موجود ہے، اور ہمیں اس کی موجودگی میں کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. گویا ان کے نزدیک رسول جو ہے وہ صرف ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ایک ڈاکیہ ہوتا ہے جو کتاب لائے اور کتاب ان کے حوالے کر دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ کہتے ہیں کہ تم کتاب ہمارے اوپر نازل کر دو اور نقرؤہ، ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے، تمہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کا منصب بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ تلاوت آیات کرتا ہے ان پر، وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہی وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو کعبہ کے ارد بسایا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، اور وہ کیا کرے؟ وہی کام، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرے، وہ ان کو تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. تو اگر یہ تینوں کام ایک رسول کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی یہ نہ کہتے کہ ان تینوں کاموں کے لیے ایک رسول مبعوث کر. رسول مبعوث کرنے کی دعا ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین کام رسول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے دعا کی. اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ سورہ جمعہ ہے میرا خیال، تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہی تینوں کام کرتا ہے. ان کے اوپر تلاوت آیات کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین میں رسول مبعوث ہونے کی خبر دی ہے اس میں یہ ہے کہ تلاوت آیات کرے، تزکیہ نفس کرے اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو یہ تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے، اور وہ فرق میرا خیال ہے اس لیے ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا تزکیہ نفس پہلے ہو جاتا ہے اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پڑھے بغیر تزکیہ نفس کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ علم حاصل کرتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر بعد میں ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہی آیت تیسری جگہ پہ بھی ہے، سورہ آل عمران میں 165 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان لوگوں میں جو یہاں پہ آباد ہوں گے ان میں ایک رسول مبعوث کر جو یہ تینوں کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے. تو امیین وہ مکہ کے ارد گرد مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں. لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا، ان میں مبعوث کیا، انہی میں سے کیا. وہ جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا رسولا منہم، اس میں فرمایا رسولا من انفسہم. تو یہ جو من انفسہم ہے یہ مطلب کہ انہی کی قوم میں سے ہے، انہی کے عقائد کے اوپر ہے، اور یہ احسان ہو رہا ہے مومنین پر. ایسا نہیں ہو رہا کہ احسان کے نتیجے میں لوگ مومن بنتے ہوں، بلکہ وہ مومن تھے یا مومن کہلاتے تھے کم از کم، کیونکہ خدا نے کئی دفعہ قرآن میں کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کام کیوں نہیں کرتے. اس لیے وہ لوگ جو مومن کہلاتے تھے یا مومن سمجھتے تھے ان کے اندر ان کے اوپر خدا نے احسان کرتے ہوئے ایک رسول مبعوث کیا جو یہی تینوں کام کرتا ہے. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ہے. سچے نبی کی صداقت کا ایک ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے وہ اپنی طرف نہیں دعوت دیتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ قرآن کی بنیاد پر ایک جماعت قائم کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، رسول کو نور کہا ہے. اس لیے جب ایک رسول مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا بلکہ اس کتاب کی طرف بلاتا ہے جس کو وہ مانتے ہیں پہلے سے، اور اس کی بنیاد پر وہ ایک جماعت قائم کرتا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رسول ظلمات سے نور کی طرف لاتا کیسے ہے. یہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ کسی کو پکڑ کے بازو سے اس کو کھینچ کے لے آئیں. اور رسولوں کے متعلق یہ ہے کہ رسولوں کا جو بنیادی کام ہے جس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا وہ تبلیغ ہے، وہ بلاغ ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے پہنچانے کے سوا تو اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے رسول صرف پہنچا دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، ہاتھ سے پکڑ کے بازو سے پکڑ کے نہیں کھینچتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی کافر نہ مرتا. اس کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے انکار کر دیا. اس لیے رسول کسی کو زبردستی داخل نہیں کرتے، بلکہ جب رسول آتا ہے اور وہ
ایک پیغام دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کے اوپر رسپانس کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو اس کا جواب دیا کرو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ اب یہ زندہ کرنے کا عمل جو ہے وہ مشروط ہے جواب کے ساتھ۔ اللہ اور اس کا رسول پکارتے ہیں، جو جواب دے گا وہ زندہ ہوگا، جو جواب نہیں دے گا، جو رسپونڈ نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس لیے رسول تو آتا ہے اور وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، لیکن اس صراط مستقیم کی طرف آنے کے لیے خود انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو اس آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور پھر ظلمات سے نکل کر نور میں ہم کیسے آ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتایا۔ فرمایا کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے اسوہ حسنہ پر چلو، اور رسول کے تمام فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دو، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کے متعلق اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ لے کر آؤ، اور ہر بات اس کی بڑی خوش دلی کے ساتھ مان لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پہلی آیت میں جو سورہ آل عمران کی 32 نمبر کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، اور پھر فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اسوہ حسنہ کی جو سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں، اور تیرے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے تمام جھگڑوں میں حکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ اب دیکھیں جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت 32 اور 33 پڑھی ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول کی اتباع کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا اس کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ پہ اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اور رسول کی اتباع کا حکم ہے، وہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا کلام، ہدایت، نور، اس کی اتباع کا حکم ہے، کتاب کی اتباع کا حکم ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس لیے رسول جو ہے وہ ہمارے جیسا انسان ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اتباع اور اطاعت میں وہی فرق ہے جو پیروی میں اور فرما برداری میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام کہے کرنے کو ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے یہ رسول کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیسے کیا، ان کی سنت کیسی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو یہ اتباع ہے، خدا نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں خدا کی۔ کیسے پڑھنی ہے؟ رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت نماز پڑھنے میں، اور کیسے پڑھنی ہے اس میں رسول کی اطاعت اتباع۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ظلمات سے نور کی طرف بلایا ہے یہ الی صراط العزیز الحمید، یہ عزیز اور حمید خدا جو ہے، یہ جو غالب اور صاحب حمد خدا جو ہے اس کے راستے کی طرف۔ اور اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزیز کا مطلب ہے غالب اور حمید کا مطلب ہے حمد والا، صاحب حمد۔ اور اس میں علمی اور عملی دونوں غلبوں کا ذکر ہے کہ جب انسان
حمید خدا کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنی روحانی اصلاح کرتا ہے، وہ اپنی علمی اصلاح کرتا ہے، اور جب وہ عزیز خدا کے راستے پر چلتا ہے تو گویا وہ غالب بھی آ جاتا ہے۔ تو دنیا پہ غالب آنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی علمی اصلاح کریں، ہم اپنی روحانی اصلاح کریں اور اس میں ترقی کریں تاکہ ہم دونوں طریقے سے غالب آ جائیں، علمی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ صراط العزیز یہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، کہ یہ عزیز اور حمید وہ اللہ ہے جس کے لیے جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے بہت ہی عذاب شدید ہے۔ آگے فرمایا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، کہ وہ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین یحبون الحیات الدنیا، فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا، اور یہ جو سین تے ہے یہ جب کسی فعل سے پہلے لگتا ہے تو طلب کے معنوں میں آتا ہے، چاہنے کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے سقا کا مطلب ہے پانی پینا، استسقا کا مطلب ہے پانی طلب کرنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو سقا کا مطلب ہے پانی پینا یا پلانا، اور استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا۔ اسی طرح یہاں یحبون نہیں ہے کہ دنیا کی محبت ہے، بلکہ یستحبون ہے، یعنی وہ دنیا کی محبت کو طلب کرتے ہیں، دنیا کی محبت کو پریفرنس دیتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے سے روکنا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو طاقتیں ہیں، جو مخالف طاقتیں ہیں، وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس سے روکتے ہیں، اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، کبھی دلیل سے، کبھی طاقت سے، کبھی بدماشی سے، اور ہر طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ جو کجی تلاش کرنے والے لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مخالف ہیں، جو اس جماعت سے باہر ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد پھر وہ اس میں ٹیڑھ پن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مختلف باتوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ خود کو اس نظام کے مطابق نہیں بناتے بلکہ نظام کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو فتنے کی غرض سے کرتے ہیں، بعض کو یہ سمجھ نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم جماعت کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جماعت کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک جماعت وہ نہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں، تو اصل میں اس کو وہ ٹیڑھے پن پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض جو مخالفین ہیں، جو باہر ہیں، وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں کہ جی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے عقائد میں خرابی ہے، تمہارے جماعت کے نظام میں خرابی ہے، یہاں غلطی ہے، وہاں غلطی ہے، تمہارے لوگ ایسے کرتے ہیں، تمہارے لوگ ویسے کرتے ہیں۔ تو یہ بغونہا عوجا، وہ جماعت کے اندر، وہ نظام کے اندر، وہ اس پیغام میں جو رسول لے کر آتا ہے اس میں وہ کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں گر پڑے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ اس کو کھول کھول کر بیان کر دے،
بس اللہ جس کو چاہے گمراہ قرار دے اور جس کو چاہے ہدایت دے، اور وہ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔